أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين فهزموهم بإذن الله پس شکست دی ان کو اللہ کی اجازت کے ساتھ قتل کیا داود نے جالوت کو وآتاہ اللہ الملک اور عطا کی داود کو اللہ نے بادشاہت اور حکمت وعلمہ اور سکھایا اس کو مما یشاء اس میں سے جو چاہا اللہ نے ولولا دفع اللہ اگر نہ ہوتا اللہ کی طرف سے دور کرنا لوگوں کو بعضہم ببعض بعض کو بعض کے ساتھ لفسدت الارض تو البتہ زمین خراب ہو جاتی ولیکن اللہ لیکن اللہ فضل کرنے والے ہیں جہان والوں پر تلک آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں نتلوہا ہم تلاوت کرتے ہیں ان کو علی کا آپ کے اوپر بالحق حق کے ساتھ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ قصے طالوت اور جالوت کا معاملہ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت کی جانب سے بیان کیا گیا ہے۔ کل کے درس میں ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت طالوت اللہ کے حکم سے اپنے لشکر کو لے کر پہنچے نہر کے قریب جہاں پہ آزمائش تھی کہ پانی نہیں پینا، لیکن اکثر نے پانی پی لیا، بہت کم پانی پینے والے رہ گئے۔ اب جب لشکر کے سامنے مقابلہ ہوا جالوت کے لشکر کے سامنے تو حضرت طالوت نے اللہ سے دعا مانگی تھی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، تو اس دعا کے بعد اللہ نے فتح کے دروازے حضرت طالوت علیہ السلام پر کھول دیے۔ یہ بڑی مضبوط دعا ہے۔ کوئی بھی بندہ کسی پریشانی کے اندر پھنسا ہو نا، جہاں اس کو چاروں طرف سے راستے بند نظر آ رہے ہوں اور زندگی تنگ نظر آ رہی ہو، ہوتا ہے بسا اوقات کہ انسان کسی مالی معاملات میں، کاروباری پریشانیوں میں، رشتہ داروں کی پریشانیوں میں یا زندگی کے کسی ایسے معاملے میں کہیں پھنس جائے نا جہاں نظر آ رہا ہو کہ یار اب تو بالکل نکلنے کا راستہ ہے ہی نہیں، تو محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کا ورد کرو ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ اس دعا کی برکت سے میرا اللہ ربنا افرغ علینا، اے ہمارے رب بہا دے ہمارے اوپر صبر کو، وثبت اقدامنا ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا، وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہماری کافروں کی قوم پر مدد فرمانا۔ اب آپ کی جو مسجد کا معاملہ ہے نا یقیل صاحب، آپ اس آیت مبارکہ کا ورد شروع کر دیں، اس آیت مبارکہ کا ربنا افرغنا فہزموہم سے پیچھے والی آیت پہ انشاءاللہ تعالی میرا رب اس کی مدد سے راستے کھول دیں گے۔ تو جب لشکر آمنے سامنے ہوا، جالوت جو تھا نا، یہ جالوت جو کافروں کا سردار تھا، وہ مکمل کور ہو کے آیا زرہ کے اندر، اس کے پورے بدن کے اندر سے صرف آنکھ کا جو حلقہ ہے نا یہ باقی تھا کہ وہ باہر دیکھ سکتا تھا، باقی پورے جسم کے اوپر لوہے کا خول تھا، اس کو مارنا ممکن بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ادھر سے حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ جو کمزور لوگ بچے تھے، اس میں ایک چھوٹے سے قد کا چھوٹا سا کمزور سا لڑکا جس کا نام تھا داود، یہ اپنے 6 بھائیوں اور ایک والد کے ساتھ آیا۔ اب اس دور کے مطابق ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، لیکن داود کے پاس ایک غلیل تھی، 6 مٹی کے ڈھیلے تھے، ایک غلیل تھی۔ انہوں نے غلیل پکڑی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری آپ سے دعا یہ ہے کہ یہ جو خرناٹ قسم کا ان کا امیر کھڑا ہے نا، اس کو آپ میرے ہاتھ سے قتل کروا دیں۔
بس یہ دعا انہوں نے مانگی، غلیل کے اندر وہ مٹی کا ڈھیلا رکھا اور اس کو کھینچ کے مارا۔ نشانہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کے وہ پورے بدن کے اندر سے جگہ صرف آنکھ والی بچ رہی تھی، ان کا نشانہ اسی آنکھ کے حلقے کے اندر لگا اور آنکھ کے اندر اس کی باہر نکال دی۔ دوسرا مارا، آنکھ سے کراس کرتے ہوئے دماغ اڑ گیا۔ تیسرا مارا تو تیسرے میں وہ بچ نہیں سکا، مر گیا۔ اب ادھر 313 تھے، بدلے کے اندر میں نے کل ذکر کیا تھا 1 لاکھ تھے یا 3 لاکھ تھے۔ اتنی ساری قوم نے جب دیکھا کہ جو ہمارا کمانڈر ہے، جو ہمارا سردار ہے، یا جو ہمارا امیر جس کے ساتھ ہم لڑنے کے لیے وہی نہیں بچا ہے تو ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے، وہ سارے 3 لاکھ بھاگ گئے۔ اب جب وہ بھاگے تو اللہ رب العزت نے حضرت طالوت کو اور طالوت کے ماننے والوں کو فتح عطا فرما دی۔ اتنی سی ویسے نہیں، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے ان کو شکست دی اور ان کو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اچھا، جس وقت جنگ کے لیے جا رہے تھے تو حضرت طالوت علیہ السلام نے اعلان کیا تھا، جو بندہ بھی جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کر دوں گا۔ ایک انعام تھا، ایک اعزاز تھا۔ حضرت طالوت چونکہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ تھے اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہو گئے، اللہ کی طرف سے نائب بنے تھے اس وقت کے پیغمبر کے، ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہونا بڑے اعزاز کی بات تھی۔ حضرت داؤد نے جب قتل کیا تو انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کا حضرت داؤد کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اب حضرت داؤد کے ساتھ جب نکاح ہو گیا، پیغمبر کے خاندان کے ساتھ رشتہ داریاں تو جڑ گئی۔ اب وقت گزرتا رہا، بنی اسرائیل کے جب پیغمبر جو اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام ان کا انتقال ہوا، دنیا سے گئے، تو اللہ نے جو بادشاہت تھی وہ حضرت داؤد کو عطا فرما دی۔ یہ لوہار کا کام کیا کرتے تھے۔ جیسے ان کو بادشاہت ملی، حکمت ملی، اللہ نے ان کو 2 بڑے معجزے عطا فرمائے۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ لوہے کو ہتھیار بنانے کے لیے بٹھی میں ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے، پہلے اس کو گرم کیا جاتا ہے، نرم کیا جاتا ہے، پھر جا کے اسے موڑا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کو یہ قوت عطا کی تھی، یہ ان کو معجزہ عطا کیا تھا، کرامت عطا کی تھی۔ یہ لوہے کا جو بھی سامان ہوتا ہے، اس سے جو بھی ہتھیار بنانا چاہتے اس کو پکڑتے بغیر گرم کیے، موڑتے توڑتے جو بھی بنانا چاہتے بنا لیتے۔ یہ ان کا روزگار یہی تھا، باقی دین کی خدمت تھی، یہ اپنا روزگار اسی کو تھا کہ لوہے کو اللہ نے ان کے ہاتھ کے اوپر بالکل نرم کر دیا تھا۔ دوسرا، اللہ نے ان کو آواز اتنی خوبصورت دی تھی، آج بھی آپ نے سنا ہوگا جس کی خوبصورت آواز ہو اس کو مثال دیا جاتا ہے کہ اس کو میرے اللہ نے لحن داؤدی عطا فرمایا ہے۔ یہ لحن داؤدی بڑا مشہور ایک ان کی خوبصورت، یہ جب کبھی پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے اپنی کتاب کی، تو اللہ نے ان کو خوبصورت آواز اتنی دی تھی، آسمان پہ اڑنے والے پرندے ساکت ہو جاتے، جو جانور جہاں ہوتا وہ اتنا مست ہو جاتا تھا ان کی آواز کو سننے میں، خوبصورتی میں، کہ اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ 2 معجزے اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ اور پھر معجزوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ ہاتھ اپنے ہاتھ سے کام کرتے، آہستہ آہستہ میرے اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی۔ یہاں سے بنی اسرائیل میں وہ دور شروع ہوا تھا کہ پیغمبر بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، ورنہ عموماً آپ کو انبیاء کرام کے واقعات میں یہ ملتا ہے کہ انبیاء کرام نے زندگی بڑی مشکلات والی گزاری ہے، فقر والی گزاری ہے، خود پسند کی ہے کہ میں غربت میں رہوں، لیکن یہاں بادشاہت بھی اور نبوت بھی، بادشاہت بھی نبوت بھی، مالداری دونوں اکٹھے ساتھ ساتھ چلی ہے۔ اللہ فرماتے آتا اللہ الملک والحکمت، میں نے ان کو بادشاہت بھی دے دی، حکمت بھی عطا کی، پھر اپنی جانب سے جو چاہتا رہا ان کو سکھاتا بھی رہا، معاملہ چلتا رہا۔ آخر میں میرا رب لولا دفع اللہ الناس، یہاں سے جہاد کی حکمت بتا رہے۔ بندہ سوچ سکتا ہے اللہ چاہتے تو سارے کافروں کو پلک جھپکنے کی دیر کے اندر تباہ و برباد کر دیتے، ادھر سے طالوت کو، طالوت کے ماننے والوں کو، پھر ان کی آزمائش کو، اور نہر کے اوپر لا کے مخلصین کو اور منافقین کو الگ الگ کرنا، یہ سارے معاملے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ فرماتے اگر میں ایسا نہ کرتا، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر میں ایسا نہ کرتا تو زمین برے لوگوں سے بھر جاتی، لفسدت الارض، زمین برے لوگوں سے بھر جاتی، لیکن میں چاہتا ہوں برے لوگوں کا خاتمہ اچھے لوگوں کے ہاتھ سے ہوتا چلا جائے، تاکہ اچھوں کو اچھائی کا ثمرہ ملے، بروں کو برائی کا بدلہ ملے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن میرے اللہ کا جہان والوں کے اوپر فضل ہوتا ہے تو برے لوگوں کو اللہ ایسا ختم کرتا رہتا ہے۔ اچھا، واقعہ تو ہو گیا، یہ تو طالوت علیہ السلام کے دور کا واقعہ تھا، یا شمویل علیہ السلام کے دور کا واقعہ تھا، بنی اسرائیل کا۔
امت مسلمہ کو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، آپ نے قرآن پڑھ کے اپنے صحابہ کو سنایا، پھر جو ماننے والے تھے ان کا ایمان مزید مضبوط ہوا۔ یہ سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تک پہنچانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں اس واقعے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ فرماتا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ میری نشانی ہے ربوبیت کی کہ میں نے کیسے 313 کو 3 لاکھ کے اوپر فتح دے دی، یہ میری ربوبیت کی نشانی ہے۔ اے پیغمبر ہم اس کو آپ پر اور آپ کے ماننے والوں پر تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ، کیوں؟ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ اتنا سچا واقعہ اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو وہ اللہ کا پیغمبر ہی بیان کر سکتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ پیغمبروں میں سے ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی عام آدمی اپنی طرف سے اس طرح کی باتیں بتا نہیں سکتا۔ الحمدللہ تعالی۔